ज़िंदगी میں ہم سب پر جو ہے بڑے مشکل حالات آتے ہیں، مشکل وقت آتے ہیں، بعض اوقات ایسے عجیب و غریب فیزز آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اب ہم ہار مان جائیں گے، اب مزید جیا نہیں جاتا، خودکشی کر لیں گے۔ خودکشی کے خیالات نا بھی بڑے نیچرل ہیں، بہت سے لوگوں کو آ جاتے ہیں، تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مایوسی ہوتی ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ زندگی جمودیت کا شکار ہو چکی ہے تو اس میں حرکت کیسے آئے گی نا۔ تو اس وقت ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو بچاتی ہے، ہمیشہ بچاتی ہے آپ کو، مشکل سے مشکل اور کھٹن سے کھٹن مرحلے میں جو چیز بچاتی ہے وہ بچاتی ہے آپ کو، آپ کی پہچان، آپ کا خواب، آپ کا مقصد۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا میں بھیجا ہے، اربوں ہم لوگ ہیں، تو ایسے بغیر کسی مقصد کے تو نہیں بھیجا ہوگا نا ہمیں۔ ہر انسان جو ہے دیکھیں دکھنے میں جو ہے وہ منفرد ہے، کسی کا ناک، کان، منہ، چہرہ سب کا مختلف ہے، ایون جو جڑواں بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی فیچر ایسا ہوتا ہے کہ جو مختلف ہوتا ہے ان کا۔ تو اگر ہماری شکل و صورت اتنی مختلف ہے تو ہماری روح بھی مختلف ہوگی، اور اگر ہماری روح بھی مختلف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے کا بھی خاص مقصد ہوگا۔ اتنے مطلب کہ ہزاروں جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں جو ہے جو ایسے لوگ ہیں جو پیدائش سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، پیدائش سے پہلے کے جو مرحلے ہیں انہی میں سے گزر نہیں پاتے اور مر جاتے ہیں کسی بھی سٹیج پہ۔ تو ہم تو ایک کامیابی سے پیدا ہو چکے ہیں، تو ہمارا پیدا ہونا اتنا نارمل نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کھائے پیے، بچے پیدا کیے اور ہم مر گئے۔ اتنا اتنا تو نہیں ہے، کچھ تو خاص ہوگا ہمارے اندر، کچھ تو اتنا ہی انفرادیت ہوگی نا ہمارے اندر کہ ہمیں پیدا کیا گیا، اس دنیا میں بھیجا گیا، تو کچھ خاص مقصد تو ہوگا، اور ہر انسان کا مقصد مختلف ہوگا۔ تو اپنی پہچان کیا ہے؟ اچھا، میرے گھر والوں نے میرا نام رکھ دیا طیبہ، آپ کا نام رکھ دیا امتیاز، رکھ دیا جنید، رکھ دیا، آپ کو تو نہیں پتا، نہ آپ سے پوچھا، نہ آپ سے کانسلٹ کیا گیا بھئی تمہارا کیا نام رکھنا ہے، نام رکھ دیا۔ تو نام تو آپ کی مطلب وہ ایک شناخت ہے، اس کی ایک پہلی نشانی ہے کہ آپ کا نام رکھ دیا ہے، لیکن اب سوچنے کی بات یہ کہ طیبہ کون ہے، وہ جنید کون ہے، وہ امتیاز کون ہے، وہ خالد کون ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے نا۔ یہ ہوتی ہے آپ کی پہچان، آپ کی اصل شناخت۔ یہ ڈھونڈنا بہت ضروری ہے کہ یار یہ کون ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ کیا بہترین کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، یہی جاننا تو بہت ضروری ہے۔ اب دوسرے تو ہمیں، وہ تو ہمارا ٹائٹل ہے نا، کہ خالد ہمارا ٹائٹل ہے، طیبہ ہمارا ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل کے اندر کیا ہے، اس کتاب کے اندر کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے پہلے سٹیج پہ۔ تو ہم اب جب ہم جاننے کے مرحلے میں آتے ہیں تو دیکھیں ہم نا، میں نے ایک ناولسٹ ہیں نمرہ احمد، ان کے کسی ناول میں یہ پڑھا تھا کہ ہمیں ہمیشہ وہی چیز بچاتی ہے، وہی کام یا وہی چیز بچاتی ہے جو ہمیں کرنا آتا ہے، ایک ایسی چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہی ہمیں بچاتی ہے، اور میرا اس چیز پہ ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم بہت سارے کام کر لیتے ہیں، ہم بچپن سے بہت سے اسکلز سیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، بہت سے کام کر لیتے ہیں، ایون ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی کچھ ایسا ہے، ہماری کاؤنسلنگ کا لیول بھی کچھ اس طرح ہے کہ جب ہم ایون یونیورسٹی لیول تک، جب تک ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ تعلیم جو ہماری 16 سالہ تعلیم ہوتی ہے، اس وقت تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری نے بہت ساری ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم سنگر بھی بن سکتے ہیں، اچھا ہم فریلانسر بھی بن سکتے ہیں، ہم رائٹر بھی بن سکتے ہیں، ہم نے سرکاری ملازم بھی بننا ہے، ہم نے پائلٹ بھی بننا ہے، ہم نے ڈاکٹر بھی بننا ہے، ہم بہت ساری چیزوں میں کنفیوژنس میں جو ہے نا وہ بٹے ہوئے ہوتے ہیں، اصل میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک انسان ہے مثال کے طور پہ، اس نے کس طرف جانا ہے، کسی خاص طرف جانا ہے، چلے سمجھے کہ دودھ کی دکان پہ نا اس نے دودھ لینے جانا ہے، اور وہ دودھ کی دکان پورے گاؤں میں جو ہے نا دکان جو ہے وہ ایک مطلب جگہ ہے۔ اب اب وہ دیکھیں کہ وہ اگر وہاں پہ کھڑا ہو کے سوچے کہ اسے دودھ کی دکان پہ بھی جانا ہے جو کہ شمالی مغرب کی طرف ہے گاؤں کے، لیکن وہ جنوب کی طرف بھی نکلنا چاہ رہا ہو، مشرق کی طرف بھی نکلنا چاہ رہا ہو، ہر طرف نکلنا چاہ رہا ہو، تو وہ کیسے پہنچے گا دودھ والی دکان پہ؟ تو ضروری ہے نا کہ اسے اپنی سمت جو ہے وہ شمال مغرب کی طرف رکھنی ہوگی، تو تب ہی وہ پہنچے گا دودھ والی دکان پہ۔ تو اسی طرح ہم جتنا اسپیسیفک ہوں گے اپنی لائف کی طرف، اتنا ہم اپنے آپ کو جانیں گے، اتنا ہی ہمارا جو ہے وہ کامیابی کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ورنہ تو ہم غلط سمت میں بھاگتے رہیں گے، اور غلط سمت میں ہم 1000 سال بھی لگا لیں بھاگنے میں، جتنی بھی محنت کر لیں، غلط سمت سے کبھی منزلیں نہیں ملا کرتی۔ اور اگر آپ کبھی غلط سمت پہ آ بھی گئے ہیں نا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی اوہ، میں تو آدھا راستہ جو ہے ساری مطلب آدھی جوانی اپنی آدھی عمر میں غلط راستے پہ چلا رہا ہوں، لیکن آپ کو اس وقت بھی پتہ چل گیا، میں کہتی ہوں کہ آپ کو مرنے سے ایک دن پہلے بھی پتہ چل گیا ہے نا کہ بھئی میں غلط سمت پہ کھڑا ہوں اور میرا سیدھا راستہ ہے، تو آپ جب پیچھے آئیں گے نا تو یہ بھی آپ کی کامیابی ہے۔ یقین کیجیے آپ کی کامیابی ہے کہ آپ نے خود کو پہچان لیا، ڈسکور کر لیا کہ آپ کی زندگی کا صحیح راستہ کون سا ہے۔ آپ اور دوسری بات، اگر آپ غلط راستے پہ ہو سکتا ہے 20 سال محنت کر کے آپ پہنچے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس 20 سال سے بھی یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور سب سے بڑی بات تو آپ نے یہ سیکھ لی ہوگی کہ آپ غلط سمت آئے ہیں اور یہ آپ کا راستہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس راستے پہ چلے ہی یہ سیکھنے کے لیے کہ یہ راستہ آپ کا نہیں ہے،
تو جب آپ واپس آ کے سیدھے راستے پر آئیں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کو اس راستے پہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے جتنا پچھلے غلط راستے پہ 20 سال میں پہنچے، ہو سکتا ہے آپ 2 سال میں پہنچ جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کچھ غلط راستے پہ چل کر سیکھا ہو، جو تجربات کیے ہوں، جو ٹھوکریں کھائی ہوں، سیدھا راستے پہ آپ کو اسموتھلی چلنے پہ مدد دے. پاسبل ہے نا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ نے ہوپ لیس نہیں ہونا، خود کو پہچاننا ہے. وہ آپ زندگی کسی بھی عمر میں پہنچ جائیں، کسی بھی عمر کے حصے میں پہنچ جائیں، آپ جب بھی سوچیں کہ میں نے یہ گول سیٹ کرنا ہے یا کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور محنت کریں تو آپ کر سکتے ہیں. اور لیکن سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ امید کا دامن جو ہے، امید اور یقین، اس کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. تو انشاءاللہ آپ کو راستہ بھی ملے گا اور آپ کو منزل بھی ملے گی. اچھا، تو ہم یہاں پہ آ رہے تھے اسپیسیفک ہونے کی طرف. تو وہ کیا ہے کہ وہ ہم سب انسانوں کے اندر نہ کوئی ہنر، بلکہ کوئی ایک نہیں، بہت سارے ہنر ہمارے اندر ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا پالش کیا جائے تو وہ چمکنے لگتے ہیں. لیکن ایک ایسی چیز ہم سب میں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں جب بھی میں کسی کلاس میں جاتی ہوں کہ میری نظر میں نا کوئی ایک شاگرد، میرا ایک اسٹوڈنٹ بھی نالائق نہیں ہے، کھل ذہن نہیں ہے. بس مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ جب وہ خود پہ یقین نہیں کرتا، جب اس کو دوسرے لوگ یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم نالائق ہو، تم کن ذہن ہو، اور وہ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے اسٹرگل نہیں کرنی، میں نے محنت نہیں کرنی، میں کون سا کلاس کا ٹاپر بن سکتا ہوں. تو اس وقت میں ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوتی ہوں کہ میری کلاس میں سب مجھے ایک نظر میں دکھ رہے ہیں، سارے برابر. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نا سب کو ہنر دیا ہوتا ہے. کوئی بندہ یہاں اس دنیا میں، اربوں کی دنیا میں، اربوں خربوں کی جو آبادی ہے، اس میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ہنر اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا ہی نہیں کی. بس ہمیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ ہنر کیا ہے. تو دیکھیں ہنر تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک خاص ہنر ہوتا ہے، ایک خاص ہنر. وہ ہنر کیا ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ امتیاز کون ہے، طیبہ کون ہے، سرور کون ہے، ابو بکر کون ہے. وہ ایک بتاتی ہے، وہ آپ کی پہچان کرواتی ہے. وہ چیز آپ کو سب سے الگ، سب سے منفرد دکھاتی ہے. وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ، مثال کے طور پہ آپ کے اندر 100 ہنر ہے نا، ان 100 ہنر میں سے کوئی ایک ایسا ہنر جو آپ باقی 99 جو آپ کے 99 ہنر ہے نا ان سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. ایک ایسا ہنر جو آپ کو، اگر آپ 20 لوگوں میں بیٹھے ہیں تو ان 20 لوگوں میں سے آپ کو ممتاز کر دے. ضروری نہیں کہ آپ 20 لوگوں سے آپ کہیں کہ میں صرف ان 20 لوگوں میں سے کوئی اور اچھا کام وہ کر ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہو، لیکن ان 20 لوگوں میں آپ کی بات سنی جائے، آپ کو ویلیو کیا جائے. تو ایسا ہوتا ہے. اگر میں اپنی یہاں پہ مثال دیتی ہوں، اکثر لوگ مجھے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ڈیزائننگ سے رائٹنگ میں کیوں آ گئی. تو میں اپنی تھوڑی سی زندگی کی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ شاید سمجھانا ایزی ہو جائے. اور اس میں یہ تھا کہ جب میں میرا بھی یہی بالکل لائف اسی طرح چل رہی تھی کہ یار میں چاہتی تھی بچپن میں یار کوئی ایک ایسی کتاب ہو جو پڑھ کے میں سب کچھ لگ جاؤں، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ سوسائٹی بہت عزت دیتی تھی ڈاکٹر بننے کو. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر سوسائٹی جو ہے، اچھا پھر بھی انجینئرنگ بھی اچھی چیز ہوتی ہے. اچھا مجھے سائنسدان بننے کا بھی بڑا شوق تھا. اچھا میرے والد کہتے تو میرا دل چاہتا ہے تم جج بنو. اچھا شکر ہے نہیں بنی. تو اچھا وہ بھی کوئی، مجھے میرے بھائی کے دوست مجھے کہتے تھے کہ بھائی میڈم ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ وکیل بنے. تو بہت سارے شوق تھے کرنے والے اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اور مجھے خود جو تھا، سیدھی سی بات ہے، مجھے وہ یہ جو میری انٹر تک کی ایجوکیشن تھی میرے لیے عذاب تھا، مشکل لگتی تھی. مجھے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے تھے ہم، بڑا مشکل لگتا تھا. اور مجھے کھیلنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا تھا، کھیلنے کا، گھومنے کا. اور ایک اندر میرے آرٹسٹ تھا، ہر وقت جی بیل بوٹے بنانا، ہر جگہ مار بھی کھانی سی حرکتوں کی وجہ سے. اور انٹر تک میں بہت، میرا جو ہے نا ایجوکیشن والا کام جو ہے نا وہ خراب تھا، کیونکہ ٹیچر سے میں تنگ تھی، ٹیچرز مجھ سے تنگ تھے، اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی. خیر وہ ایک ہی لگا بندہ پیٹرن تھا کہ جی ڈاکٹر بنانا ہے. اور ہمیں پتہ تھا کہ ہم ڈاکٹر نہیں بنیں گے، کیونکہ مجھے ایک چیز ضرور کلیئر تھی کہ مجھے جو ہے نا ڈاکٹری کا جو شوق ہے نا وہ باقی، کیونکہ ہم جو میڈیکل کے بچے ہوتے ہیں، ایف ایس سی پری میڈیکل کے بچے ہیں، ان میں سے سارے بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہاں پہ ایک چیز سکھائی ہی یہی جاتی ہے، ہمارے ذہن میں بھی یہ ڈال دی جاتی ہے. خیر تو اب خیر وہ مجھے ایک چیز، جس چیز نے مجھے ڈیزائننگ کی طرف لے گیا، میں اس میں گڑیا جو ہے نا، گڑیا کے جو کپڑے تھے نا وہ بہت پینٹ کرتی تھی، ساڑیاں بناتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنایا کرتی تھی. اور ایون کمپیوٹر پہ بھی پینٹ کا جو آپشن ہوتا ہے اس میں بھی اتنی اچھی چیزیں ڈیزائننگ کی جو آج کے لوگ فوٹو شاپ پہ کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں اسکلس تھیں میرے اندر. اور وہاں سے نا بس مجھے ایک پتا تھا کہ میں نا آرٹ کی طرف جاؤں گی. کرتے کراتے خیر میڈیکل میں بھی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی بھی آنکھوں کے ڈاکٹر بن جانا جی، وہاں ایڈمیشن ہو رہا ہے، وہاں ایڈمیشن ہو رہا ہے. ہم نے فائنلی جو ہے نا ہم نے کہا کہ ہم فیشن ڈیزائنر بنیں گے، کیونکہ فیشن کرنا بھی بہت پسند تھا اور ڈیزائننگ سے تھوڑا ایکسپیرینس بھی تھا. اور بس یہی پتا تھا کہ آرٹ سے ریلیونٹ کسی چیز میں جانا ہے، لیکن خود کو اتنا ڈسکور نہیں کیا تھا. تو وہ تو خیر فیشن ڈیزائننگ میں جو ہے نا وہ داخلہ لے کے پتہ چلا کہ بھائی یہاں فیشن کرنا نہیں ہے، وہاں تو آپ کے فیشن کی مت بچ جانی ہے کہ آپ کو فیشن بنانا ہے، جب آپ کو مزدوروں کی طرح یہاں پہ کام کرنا پڑنا ہے.
آپ کی جو ہے نا وہ پہلے دن ہی خیر سے حلیہ بگڑ گیا تھا جب ایک 4 گھنٹے کی لمبی لیب لی کھڑے ہو گئے. تو خیر وہاں پر یہ تھا کہ اچھا رہا, بہت اچھا میرا سفر رہا ڈیزائننگ میں, کیونکہ وہ اندر کی جو ایک انرجی تھی, جو کریٹیوٹی تھی, وہ نکل تو رہی تھی. لیکن ایک بڑا مسئلہ تھا, میں ہر بندہ اپنے آپ میں ہیرو پیدا ہوتا ہے, میں ہیرو نہیں بن پا رہی تھی. کیا مصیبت تھی, مجھ سے اچھے لوگوں کا کام تھا, میری دوستوں کا کام مجھ سے اچھا تھا, میرے جو ساتھی تھے ان کا کام اچھا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یار یہ کیا بات ہے, مجھے تو نمبر 1 رہنے کی عادت ہے, اور یہ جو ہے ان کا کام اچھا ہو رہا ہے, میں تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچ رہی. میں نے بہت محنت کی, پھر میں نے پروف بھی کیا خود کو کہ میں پڑھنے میں اچھی ہوں, اور میں نے بہت محنت کی. لیکن محنت کرنے کے باوجود بھی میں ان لوگوں کی, میری کلاس کے کچھ جو 4-5 نام ہیں ان کے برابر میں نہیں پہنچ پا رہی تھی اس میں, خاص طور پہ پریکٹیکل میں. اور اسی طرح پھر میں نے دیکھا کہ تھیوری میں کوئی میرے مقابلے پہ نہیں آ رہا تھا. پیپر میرا جو تھا وہ ایز این ایگزامپل دکھایا جاتا تھا کلاس میں کہ پیپر اٹیمپٹ کرنا تو ایسے اٹیمپٹ کرنا. میں حیران ہوئی یار واہ یہ کہاں سے مطلب ہو گیا. اور تھیوری میں مطلب میرا ڈنکا بچتا تھا کہ مجھ سے نمبر کوئی زیادہ لے ہی نہیں سکتا نا. تو وہ یہ ایک پہلی ابتدا تھی میری رائٹنگ کی طرف. پھر اسی طرح یونیورسٹی میں ایک کمپٹیشن ہوا رائٹنگ کا, میں نے بس 2 منٹ لکھا, لکھ کے جا کے پڑھا اور جناب فرسٹ پوزیشن لے لی. اچھا اسی طرح پھر وہ کرتے کراتے مطلب وہ چیزیں ہوتی رہی. اور ہماری یونیورسٹی کا ایک میگزین تھا, اس میں پھر بہت بڑا زبردست کام تھا کہ صرف اس میں ایک ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ بھئی لڑکے نہیں آنا ہے وہاں پہ, ایڈیٹر لڑکی تو آئے گی نہیں. تو میں اپنی یونیورسٹی کی پہلی لڑکی تھی کہ جس نے ایڈیٹرشپ کے لیے جو ہے وہاں پہ مقابلہ لڑا, اور مقابلہ تھا باقاعدہ وہاں پہ. اور مجھے روکا بھی بہت گیا کہ بھئی نہیں آپ یہ نہ کریں, کچھ لوگوں نے کہا یہ اتنے پیسے لے لیں, ابھی بھی مجھے نام یاد ہے, آپ نہیں کریں, لڑکیاں نہیں کر سکتی یہ سب چیزیں. تو پھر کمپٹیشن میں یہ ہو کہ ٹیسٹ تھا اس کا بڑا سخت قسم کا, بڑا ہی کوئی منحوس قسم کا ٹیسٹ تھا کہ ایک ہمیں کوئی چیز مجھے پکڑا دی کہ اس کا اردو ترجمہ بھی لکھنا ہے, آپ نے انگریزی میں بھی لکھنا ہے, اور وہ کیا کوئی ثقیل مزاج وہ ٹیسٹ تھا. لیکن وہ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ٹیسٹ میں نے کلیئر کیا اور میں نے وہ پوزیشن بھی حاصل کی. اسی طرح پھر لیکن میں نے آگے اپنا کریئر ڈیزائننگ میں شروع کیا, مجھے بڑی جلدی جاب بھی مل گئی, اور پہلی جاب بھی بہت اچھی مل گئی. کام کرتی لیکن سکون نہیں تھا, وہ مزہ نہیں تھا, کچھ تھا جو لیک کرتا تھا, کچھ تھا جو مسنگ کرتا تھا, سکون نہیں تھا. جاب چھوڑ کے آ جاتی تھی, پھر جابس کر لیتی تھی. اب تو باقاعدہ بدنام ہونا شروع ہو گئی تھی جابس چھوڑنے پہ اور کرنے پہ بھی, یار اس کو کوئی وہ پرواہ نہیں ہے. بڑے بڑے پنگوں میں مجھے ڈالا گیا. شکر ہے ایک چیز سے میں بچ گئی, مجھے CSS کا بھی بولا گیا کہ بھائی CSS کر لو, کیونکہ ہمارے یہاں CSS کو بھی کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے. اور ایک دفعہ بغیر تیاری کے کر بھی کیا کس طرح کہ ایک صرف US ہسٹری کا میں نے فیل کیا, باقی کر لیا. شغل میں دیا تھا. تو پھر مجھے ایک چیز اور بھی سمجھ آئی کہ CSS کچھ نہیں ہے, مسئلہ تو ڈپریشن اور انزائٹی کا جو اسٹوڈنٹس لیتے ہیں, کیونکہ اس پورے حال میں ایک میں ہی تھی جو سب سے چل تھی, کیونکہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا. تو جن کو آتا تھا ان کی حالتیں میرے سامنے تھیں. تو اچھا پھر اس کے بعد مجھے مشورے بھی بڑے ملے کہ آپ CSS کر لیں, سینئرس کے بھی, گھر والے. میں کہ نہیں بھی اب مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے ٹھڈے کھا کے کہ نہیں یہ تمہاری سائڈ نہیں ہے, یہ چیز تمہیں سکون نہیں دے گی. اوکے تب تک تھوڑا مجھے اپنے لکھنے کا بھی پتہ چل گیا تھا, اور میں نے فیس بک پہ لکھنا بھی شروع کر دیا تھا. وہاں سے بھی پذیرائی ملتی تھی, ڈوپامین مل رہی ہوتی تھی بہت زیادہ. اور اس کے بعد خیر پھر اس طرح کئی کمپٹیشنز آئے, کچھ چیزیں آئی کہ مجھے گھر والے بھی میرا نام لینے لگے کہ تم جاؤ نا اس میں کر لو. اچھا میں جس بھی چیز میں جاتی تھی تو میں کامیاب ہو جاتی تھی. میں حیران ہوتی تھی یار, پورے ڈویژن میں, پورے ضلع میں فرسٹ پوزیشن لے لیتی تھی, اور بنا محنت کے, مطلب اتنی محنت بھی نہیں مجھے کرنا پڑتی تھی. کیا وجہ تھی. اسی طرح میں یہاں ڈفرینٹ گروپس میں آئی. گروپس میں لوگوں نے مجھے پڑھنا شروع کر دیا. کوئی 1-2 گروپ ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے مجھے یہ تانا دیا کہ آپ کی پہچان جو ہے وہ ہمارے گروپ کی وجہ سے آئی. یہ چیز میرے دل پہ لی, ان گروپس کو چھوڑا, کئی اور گروپ جوائن کیے, اور ہر گروپ میں میری پہچان بننے لگی. یہاں پہ لکھنا شروع کیا, لوگ آتے گئے, پڑھتے گئے. پھر مجھے سمجھ آیا یار یہی وہ چیز ہے جو مجھے ممتاز کر رہی ہے, یہی وہ چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ ایکسل کرتی ہے. پھر میں نے اس پہ چیز پہ خاموشی اختیار کی, اور اس پہ ذرا سنجیدہ ہونا شروع کر دیا, اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر میں نے اپنے گھر میں فائنلی بتایا کہ فائنلی آئی ایم اے رائٹر. گھر والوں نے اس پہ بھی سنایا کہ کوئی پتہ نہیں تمہارا 20 سال بعد پھر تمہارا دماغ کہیں اور طرف چلا جائے. میرے کے لیے فی الحال تو میں رائٹر ہوں, مجھے ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ میں رائٹر ہوں. اور پھر خیر فیس بک کے ساتھیوں نے, دوستوں نے بہت مدد کی مجھے میری اس ڈسکوری میں. اور میں جو لوگ مجھے زیادہ تر جانتے ہیں فیس بک پہ, وہ مجھے سب سے زیادہ جو جانتے ہیں وہ بطور رائٹر ہی جانتے ہیں. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ میں فیشن ڈیزائنر ہوں, میرے بتانے پہ پتہ چلا. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا میں لیکچرر ہوں, وہ مجھے جو ہے ان کے بتانے پہ پتہ چلا. تو پھر مجھے آہستہ آہستہ اپنی اسکلس کا پتہ چلا, اور میں نے ٹیچنگ کیوں شروع کی, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ٹیچنگ کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ ٹیچنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ میری ایک کلاس فیلو تھی, تو اس کو بھی میں نے موٹیویٹ کیا کچھ چیزوں میں. ان کو پڑھایا کرتی تھی یونیورسٹی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے وہ لوگوں کو اتنا والنٹیئرلی پڑھایا ہے, والنٹیئرلی کلاس فیلوز کو پڑھایا ہے, باقی لوگوں کو پڑھانا اور یہ موٹیویٹ کرنا. تو اس نے مجھے کہا یار طیبہ تمہیں ٹیچر ضرور بننا چاہیے, ضرور ٹیچر بننا. اور کچھ چیزیں اس نے ایسی کہیں کہ جو میرے دل پہ لگی. ٹیچنگ کی اپرچونیٹی ملی, اور یقین کریں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے یہ واحد یہی جاب ہے جو مجھے ہیل کرتی ہے, اور تمام تر مسائل کے باوجود میں یہاں ٹکی ہوئی ہوں, ورنہ اب تک میں نے اس کو جو ہے نا ٹھڈا مار کے چھوڑ چکے ہونا تھا. تو یہی ایک ہیل کرنا. تو مجھے پتہ چل گیا کہ اچھا جی لکھنا ہے. پھر میں نے لکھنے پہ محنت کی, یہاں لکھتے گئی, اور
الحمدللہ کامیابیاں ملتی گئیں. اور پھر جب میں نے ریسورسز میرے پاس نہیں تھے پھر بھی میں نے لکھنا شروع کیا جس طرح کر کے. اور وہ کیا ہوا کہ میں جس جگہ جس شہر جانتی تھی مجھے لکھنے نے، میرے قلم نے مجھے پہچان دی. 2 کتابیں میں نے لکھیں، ٹھیک ہے، 30 سال کی عمر سے میں ہونے سے پہلے میں نے 2 کتابیں میری پبلش ہوئی اور لوگوں نے مجھے جانا. اور تقریباً مجھے بہت اچھا لگتا ہے ابھی بھی. یہاں پہ کسی کا کامنٹ آیا ہوا تھا جو میں پڑھوں گی، وہ USA سے تھا. مطلب ایسے بلوچستان میں جاؤں گئی میں کسی کام سے ہوں لیکن لوگ میرے قلم سے مجھے پہچانتے ہیں. سندھ کے لوگ مجھے میرے قلم سے پہچانتے ہیں. پنجاب کے جس شہر جاتی ہوں لوگ ملتے ہیں، محبت دیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سکل، اگر مطلب میں یہاں فیس بک پہ لکھنے کے علاوہ کوئی اور کام کر رہی ہوتی تو وہ چیز شاید مجھے وہ کامیابی، وہ ایکسلنس نہ دیتی کہ جو مجھے یہ دیتی. کیونکہ میں نے غلط رستوں پہ چل کر یہ سیکھا کہ کون سی چیز ہے جو مجھے ممتاز کرتے. تو اسپیسیفک ہو گئی میں، تو میں اتنی اسپیسیفک ہو گئی رائٹنگ میں کہ ابھی بھی کوئی مجھے کہتا ہے، میں نے سب سے پہلے جو اسپیسیفک ہوئی تو میں نے انڈسٹریل جابس چھوڑی جن کی تنخواہ بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن مجھے اس سے یہ پتہ چلا کہ جو میرا خواب ہے، جو میرا لکھنے کا سارا پروسیس ہے وہ ہرٹ ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ، وہ ہرٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنی اچھی اپرچونیٹیز جو تھیں ان کو میں نے چھوڑنا شروع کیا کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ ہر اپرچونیٹی آپ کے لیے نہیں ہوتی. اچھا، میں نے بہت سی چیزیں جب مجھے پتہ چل گیا نا فائنلی کہ رائٹنگ ہی میرا وہ ٹول ہے جو مجھے ممتاز کرتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس میں مجھے ایکسلنس آ سکتی ہے اور جو چیز میری پہچان بنتا ہے. جو یہ جو ٹائٹل ہے نا طیبہ سید، بتاتا ہے کہ وہ کون ہے. اب کسی سے کوئی پوچھے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو طیبہ کون ہے تو آپ کہیں وہ رائٹر ہے جو وہ ایسے لکھتی ہے لڑکی نا. تو اس سے پھر میں نے تھوڑا خود کو اسپیسیفک کرنا شروع کر دیا. مجھے لوگ کہتے ہیں اچھا آپ یہ کر لیں، اچھا آپ وہ کر لیں. ابھی بھی مجھے CSS کے مشورے ملتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، میں نے نہیں کرنا. کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ شاید میں ایک بیوروکریٹ بن کے کبھی بھی وہ فیم جو مجھے چاہیے ہے، وہ جو میری ضرورت ہے، وہ مجھے نہیں مل سکتی ایک ACDC بن کے، اور نہ میں وہاں ٹک سکتی ہوں. مجھے یہ پتہ ہے کہ میری پہچان جو ہے وہ میرا قلم ہی بنائے گا. وہ پاکستان کی سطح پہ ہو یا بین الاقوامی سطح پہ، وہ میرا پین ہے. اور وہ مطلب پہلی یہ تو خود کو پہچان لیا الحمدللہ. بڑا وقت لگا یہاں تک پہنچنے میں. تو یہی چیز میں آپ سے کہوں گی کہ آپ سب کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہے. اپنے جتنے بھی ہنر ہیں نا، آپ کے 100 ہنر، ان سب کو آزمائیں. اور ایک ایسا ہنر جو آپ کی پہچان. اور اس کی ایک اور پہچان بھی ہے، جب میں لکھتی ہوں ایک بھی تحریر لکھ لیتی ہوں تو سارا دن ناچتی پھرتی ہوں، اڑتی پھرتی ہوں، خوشی سے پاگل ہوتی رہتی ہوں. جب اس پہ لوگوں کی آرا آتی ہیں تو اور مجھے اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مجھے چیز ہیل کرتی ہے. اچھا، اور جب میں نہیں لکھتی، اللہ معاف کرے، کوئی جو میرے لوگ میرے قریب رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جب میں سڑی مرچ بنی ہوتی ہوں، سڑیل ہوتی ہوں، کھڑوس، لڑاکی، کھانے کو دوڑتی ہوں، چڑچڑی ہو جاتی ہوں میں، وہ الگ چیز ہے. اور جیسے لکھتی جاتی ہوں میں ہیل کرنا شروع کر دیتی ہوں. وہ بے شک 2 لائنیں کیوں نہ ہوں، جب وہ نکلتی ہیں تو ایسے سرشار کر دیتی ہیں، سرور دیتی ہیں. تو یہی پہچان ہے اس ہنر کی کہ جس کے لیے آپ، کیونکہ وہ نیچرل انسٹنکٹ ہے نا، وہ جو آپ کو پیس دیتی ہے، جو آپ کو مطمئن کرتی ہے. بیسیکلی کامیابی کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلی سطح پہ خود کو پہچاننا ہے اور کہ آپ ہیں کون اور آپ کیا کر سکتے ہیں. جب آپ یہ پہچان لیتے ہیں اور پھر اس کی پہچان کی جو یہی ایک نشانی کہ وہ چیز آپ کو مطمئن کرے، آپ کو خوش کرے، آپ کو ہیل کرے. اچھا، آپ کو مزے کی بات یہ ہے کہ اب تو خیر یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی وجہ سے جو ہے نا وہ بڑی ہمیں سہولت ہے، ورنہ تو شاید یہ بوڑھے درخت ہمیں کبھی بھی اپنے زیر سایہ اگنے ہی نہ دیتے. تو بھلا ہو ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں نے شروع میری ایک دوست نے مجھے کہا یار تم بہت اچھا لکھتی ہو، تم لکھنا شروع کرو. اس نے مجھے کہا کہ میرا پیج بنوایا، پروفائل میں نے لکھنا شروع کیا. تو شروع میں مجھے تانے ملتے تھے، فیس بک کی رائٹر. تب تو تھوڑا میں بڑا ہرٹ ہوتی تھی اور آج مجھے فخر ہے فیس بک کی رائٹر ہونے پہ. کیونکہ اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں فیس بک پہ نہ لکھتی تو شاید میری کبھی کتابیں نہ آ سکتی، کبھی بھی نہ آ سکتی. کیونکہ جو یہاں پہ بڑی اچھی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں، فوراً آپ کو آپ کے قارئین مل رہے ہیں، فوراً وہ تنقید کر رہے ہیں. وہ تنقید آپ کو نکھارتی ہے، آپ کو چیلنج دیتی ہے، آپ کو مقابلہ کرواتی ہے. تو وہ بڑی مزیدار چیزیں تھیں. تو ہاں، تو ہم یہی بات کر رہے تھے. بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے اصل میں ہمیں بولتے ہوئے کہ وہ آپ کو مطلب آپ کو پہچان دیتی ہے وہ چیز کہ کیا وہ آپ ایک ایسا ہنر کر سکتے ہیں. پھر آپ اس میں جو ہے اس کو آزمانا شروع کرتے ہیں، اس پہ محنت کرنا شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ ایک کون سی ایسی چیز ہے، وہ انسٹنکٹ کیا ہے، وہ کون سی ایسی انسٹنکٹ ہے. وہ جو انسٹنکٹ مجھے فیشن ڈیزائننگ میں نہیں ملی، وہ انسٹنکٹ جو مجھے کسی اور کام میں نہیں ملی، وہ انسٹنکٹ مطلب جو مجھے یہ لکھنے سے سکون ملتا ہے، جو خوشی ملتی ہے نا، بیسیکلی وہی وہ چیز ہے جو میں نے پہچانا ہے. کیونکہ اگر میں اپنے اندر کو نہیں پہچان پاؤں گی نا، وہ ہر وقت چڑچڑا انسان رہے گا، تھپیڑے مارتا رہے گا، غیر مطمئن کرے گا، بے چین کرے گا، ڈپریشن دے گا، تنہائی دے گا اندر سے. جب آپ اس کو پہچان لیں گے تو پھر وہ آپ کا ساتھی بن جائے گا. تو پہلی سطح یہ ہوگی. اچھا، بھی سب کے اندر ایک نیچرل ٹیلنٹ تو ہوتا ہے نا، بھی وہ تو ہوتا ہے، آپ نے ڈھونڈ لیا. لیکن اب اس کے بعد 2 رستے ہیں.
نیچرل ٹیلنٹ کو لے کے سر پہ چڑھا لیں اور لیزی ہو جائے کہ بھی میں تو بڑا جی ترم خان ہوں، تو میرے پاس تو نیچرل ٹیلنٹ ہے، فلانا بندہ ہے اس کے پاس نیچرل ٹیلنٹ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے لگا رہے، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ محنت ہے نا اس میں عظمت ہے، اور ایک بندہ اگر اس میں نیچرل ٹیلنٹ نہیں بھی ہے نا، اگر وہ محنت کرتا ہے تو کم از کم وہ نیچرل ٹیلنٹ والے کے نا برابر پہنچ ہی جائے گا۔ اگر نیچرل ٹیلنٹ والا ہے نا وہ خود سویا رہا ہے، ہاں البتہ اگر آپ کے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہے اور آپ محنت بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ ایکسیلنس کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کبھی بھی اس چیز میں جو ہے نا، میں پنجابی میں بولوں گی، شوخی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا جی نیچرل ٹیلنٹ ہے، اگر نیچرل ٹیلنٹ ہے تو اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، آپ نے خود سے نہیں اس کو بنایا۔ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اس ہستی کا جس نے آپ کو اس ہنر سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پروردگار نے آپ کو یہ ٹیلنٹ دیا ہے، تو اس ٹیلنٹ کو جو ہے آپ لے کے سب سے پہلے اس کے شکر گزار ہو اور ہمبل ہو جائیں، عاجز ہو جائیں، عاجزی اختیار کریں۔ اور دوسرا جو ہے پھر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، جب آپ نے اس کو پہچان لیا نا اپنے اس ہنر کو، تو پھر آپ کیا کریں کہ اس ہنر کا استعمال کریں، کیسے؟ محنت کر کے۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو آپ نے اس ہنر کے ساتھ ایکسلنس کس طرف لے کر آنی ہے کہ آپ نے اس پہ محنت کرنی ہے۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ میں ایکسلنس کبھی بھی نہیں آ سکتی، وہ کمال، وہ جو کہتے ہیں نا کمال کا جو درجہ ہے، کاملیت کی طرف آپ نے جو جانا ہے نا، وہ جو چیز ہے جو آپ کی پہچان ساری دنیا میں سے جو بناتی ہے۔ اب ولیم شیکسپیئر ہے، سب جانتے بھی ڈرامے لکھتا تھا، پلیز لکھتا تھا، ابھی بھی سب سے بڑا پلے رائٹ وہ مطلب اس کو مانا جاتا ہے رائٹر۔ تو وہ یہ کیا ہے کہ اس نے محنت کی، ذرا کام تو چیک کریں، میر تقی میر کا کام تو دیکھیں ذرا کتنا کام ہے، ٹھیک ہے، پیبلو پکاسو کو ذرا دیکھیں تو اس نے زندگی کس طرح جی ہے۔ تو بات جو ہوتی ہے کہ محنت میں عظمت ہے، میرا یہ یقین ہے۔ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی پیسہ نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتے، فلاں نہیں ہے تو یہ پیسہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے یار، میرے پاس بھی نہیں ہے، میں بھی چیزیں حاصل کر لیتی ہوں، میں نے 2 کتابیں شائع کروائی ہیں، میرے پاس دونوں کے لیے پیسے نہیں تھے۔ پیسے آپ محنت کرنے لگ جائیں تو پیسے ڈھونڈنے کے راستے بھی آپ ڈھونڈیں گے۔ جب آپ محنت کر کے یہاں تک آپ کے پہنچ جائے گا نا، آپ کا خواب سر چڑھ کے بولے گا، پھر آپ ہاتھ پیر بھی جو ہے نا ماریں گے کہ یار کیسے پیسے حاصل کروں۔ کر لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپٹمسٹک ہو اور پھر آپ اپنا ہنر ڈھونڈیں، اور اس کے بعد آپ نے اس پہ اتنی محنت کرنی ہے، آپ نے پھر سلے کی طرف نہیں دیکھنا۔ میں ہمیشہ یہ چیز اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتی ہوں، جب ڈھونڈ لیا نا کہ یہ ہنر ہے تو پھر محنت کریں، لگاتار محنت کریں۔ صحیح ڈائریکشن آپ کو مل گئی ہے نا، پہلی بات تو صحیح ڈائریکشن ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر غلط راستوں پہ چل کے صحیح ڈائریکشن ملتی ہے، صحیح سمت مل گئی، اب اس سمت پہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، اور مسلسل محنت کرنی ہے، کرتے رہنا ہے۔ محنت کرتے اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچ رہا کہ بھئی رزلٹ کیا ہوگا، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں ہے، یقین کیجئے کبھی بھی رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف محنت ہے۔ رزلٹ دینا ہے اس پروردگار نے آپ کو، جو محنت کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی ٹرے میں ڈش میں رکھ کے چیزیں آپ کو نہیں دیتا، وہ کہتا ہے محنت کرو میں تمہیں اس کا پھل دوں گا۔ آپ محنت کرے جائیں گے، آپ کو پھل ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ سوچا ہو کہ یار میں محنت کر رہا ہوں، 10 سال بعد جو ہے نا مجھے پھل جو ہے وہ ملے گا، ہو سکتا ہے 10 سال بعد نہ ملے، 15 سال بعد ملے، لیکن جتنا آپ نے 10 سال کے بعد کا ایسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے، 15 سال میں اسے دگنا تگنا چگنا ملے آپ کو۔ اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں سلے کی طرف، محنت کریں، اور محنت جب آپ کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ نظر آتا ہے، دکھتا ہے، ایویڈنٹ ہے۔ وہ میرا خود کا تجربہ بھی ہے، میں نے لوگوں کا تجربہ بھی دیکھا ہے، یہ ایویڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ محنت کرتے جائیں، صلہ تو آپ کو ضرور انشاءاللہ ملے گا اس کا۔ اور محنت جو ہے نا کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی فیز پہ رکنی نہیں چاہیے، مرتے دم تک نہیں رکنی چاہیے، کیونکہ وہی ایک چیز ہے جو اسٹرگل ہے نا، اگر زندگی سے اسٹرگل ختم ہو جائے نا، آپ بیکار ہو جاتے ہیں اور آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں بڑا جوان ہے، اگر جس کا یہ سرجری اور بوٹکس وغیرہ نہیں ہے، خوبصورتی اور جوانی، ہمیشہ جوان رہنے کا ایک ہی راز ہے، اسٹرگل کریں زندگی میں، محنت کریں، خود کو چیلنج دیتے رہیں، خود کو آزماتے رہیں، کیونکہ جب آپ کو ٹھڈے لگتے ہیں نا، آپ کو ٹھوکریں لگتی ہیں تو آپ کو زخم لگتے ہیں۔ دیکھیں جب زخم لگتا ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اسکن ہے نا وہ اتر جاتی ہے، اور پھر اس اسکن پہ کیا ہوتا ہے، نئی اسکن آتی ہے، بڑی تازہ تازہ ہوتی ہے۔ آپ نوٹ کیجیے گا، اگر آپ کی، کیونکہ مجھے تو چوٹیں لگنے کا بہت تجربہ ہے، تو وہ کیا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ پہ کہیں چوٹ لگتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے آپ کی اسکن، اور جب نئی اسکن آتی ہے نا تو پرانی اسکن سے زیادہ نئی اور تر و تازہ ہوتی ہے۔ تو وہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو جتنے زخم لگیں گے، جتنے آپ ٹھڈے کھائیں گے، جتنی ٹھوکریں لگیں گی، جتنی آپ کو چوٹیں لگیں گی، آپ کے اندر اور جوانی آتی رہے گی، حسن آتا رہے گا آپ کا۔ در حقیقت وہی آپ کا اورا ہوتا ہے جو آپ کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو آپ نے محنت نہیں چھوڑنی، بھلے آپ ایکسیلنس سے کسی بھی لیول پر پہنچ گئے ہوں۔ اچھا جی، یہ ہمارا ویپن کیسے ہے، کس طرح سے ہمارے بقا کا جو ہے وہ ہتھیار کس طرح سے، یہ میں اپنے ذاتی تجربے پہ بتاتی ہوں کہ زندگی میں جب کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جو مجھے لگتا ہے بس اب جیا نہیں جائے گا، اب اور نہیں ہو پائے گا، اب درد بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب ہمت نہیں ہو رہی، تو اس وقت نا ایک چیز ہے جو مجھے نا ہمیشہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں میری غیرت جگاتی رہتی ہے، میرا ضمیر جو مجھے وہ بتاتا رہتا ہے، وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یار طیبہ تمہیں بہت بڑا رائٹر بننا ہے، تم نے اس لیول پر جانا ہے، تمہیں بننا ہے۔ وہ جو خواہش ہے نا میرے اندر برننگ فائر کی طرح ہے، جلتی ہوئی آگ ہے وہ ہمیشہ نا، تو وہ آگ جو جب میرے اندر سب راکھ ہو جاتا ہے نا، سب راکھ ہو جاتا ہے، تو وہ ایک خواہش
وہ جو میری پہچان کی خواہش ہے, وہ جو میری پہچان کی شہرت کی خواہش ہے نا, ایک پازیٹیو شہرت بھی ہوتی ہے, تو وہ جو چنگاری ہے نا وہ اس راکھ میں جلنے لگتی ہے, اور اس چلتے چلتے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ شعلے بنتے ہیں, وہ پنجابی بولتے ہیں بھانبڑ بن جاتا ہے, تو وہ پھر آگے مطلب چلتی ہے جو مجھے پھر نئی زندگی دیتی ہے. ابھی جیسے ریسنٹلی میرے جب والد کی وفات ہوئی تو ایسے لگا کہ نہیں جیا جا سکے گا, بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ والد کی وفات کے بعد تنہائیاں تو ایسے کاٹنے کو دوڑی تھی, کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے بہت دور تھی, اور 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے میرے والد کی ڈیتھ کو کہ جب میں کراچی آ گئی. تو یہاں پہ مطلب بالکل اکیلے رہنا, اور وہ اتنا بڑا غم کا بوجھ اتنا بڑا تھا کہ اس کو سنبھالا ہی نہیں جا رہا تھا. تو مجھے اتنا شدید ڈپریشن ہوتا تھا, میں آپ کو بتاتی ہوں, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا دل نکل کے نا جا کے چھت پہ جا کے لگے گا, ایسے پھٹ رہا ہوتا تھا. اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ پین کا وہ لیول تھا کہ اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنی یہ جو میری جو دوسری کتاب قسمت پوری پبلش ہوئی ہے, اگر میں وہ نہ لکھ رہی ہوتی نا تو شاید میں مر چکی ہوتی کسی کھڑکی سے کود کر. کیونکہ وہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو آپ کا فن ہوتا ہے نا, اس کو جو درد ہوتا ہے نا اس کو جلا بخشتا ہے. کوئی بھی آپ کا کام ہے, آپ کی خواہش ہے, تو وہ درد کا لیول اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس وقت بھی مجھے ایک کہیں کہ بلیس کیا اس نے, کہ وہ میرے درد کا رخ جو ہے نا میرے فن کی طرف لگا دیا. میں نے اسے سوچا کیا کروں, تو میں نے کہا لکھو اس درد کو جو ہے لکھنے میں صرف کیا, یوٹیلائز کیا, تو ایک کتاب آ گئی جو, اور وہ پہلے کئی سالوں سے بلاک میں پڑی ہوئی تھی, وہ وش لسٹ میں پڑی ہوئی تھی, نہیں لکھی جا رہی تھی, نہ پبلش ہو رہی تھی. اور آپ یقین نہیں کریں گے اتنا اس درد کو میں نے یوٹیلائز کیا. اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے, زندگی آپ کو اتنے تھپیڑے مارتی ہے, آپ کو لگتا ہے ہار گئے ہیں, آپ گر گئے ہیں, تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں نا وہ ایک چیز یاد آتی ہے, کیونکہ وہ آپ کی نیچرل انسٹنکٹ ہے نا, آپ اسی مٹی سے گوند کے بنے. جب آپ کی مٹی اللہ نے گوندی تھی نا, اسی وقت وہ خواہش بھی اس کے اندر ڈال دی, وہ آپ کی پہچان بھی اس کے اندر ڈال دی, وہ ایک ایک کوئی کوڈ ہے نا آپ کی پہچان کا کوڈ اس کے اندر ڈال دیا, وہ آپ کو نا آہستہ آہستہ سوئیوں کی طرح چبھتا رہتا ہے. تو جب آپ اس وقت بالکل جو ہے نا آپ کی ہمت ہار جاتے ہیں, تو اس وقت وہ ہتھیار ہوتا ہے آپ کے پاس, اس ہتھیار کو پکڑیں ہمیشہ اور لکھیں. میں تو آج بھی اداس ہوں, تو جب میں بہت زیادہ غصہ چڑھا ہو, کسی پہ اداسی ہو رہی ہو, اور کسی نے میرا دل توڑا ہو, تو میں کہتی ہوں یار بڑا کیا خالص ٹائم ہے, کوئی اچھی نظم لکھ دوں, اٹھا کے نظم لکھوں گی. بھلے وہ جو ہے دل کسی اور وجہ سے ٹوٹا, بھلے کسی سے لڑائی بھی ہوگی ہو کسی اور وجہ سے, میں ایک بہت اچھی رومانٹک نظم لکھ لوں گی. تو اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب مجھے زندگی ذلیل کرے گی, اس وقت میں لکھنا شروع کر دوں گی, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو مجھے اس کیفیت سے, ڈپریشن کے اس پروسیس سے مجھے نکالے گی. یہ میرا ہاتھ تھامے گی اور مجھے نکال لے گی, کیونکہ یہی چیز ہے جو مجھے کرنی آتی ہے, یہی ایک چیز ہے جو میں اچھے سے کر سکتی ہوں, اور یہی چیز مجھے بچائے گی. تو میں ہی سب سے کہتی ہوں. اور دوسری بات یہ جو چیز ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سے بڑے نقصان سے بچاتی ہے, مطلب نقصان کے بعد آپ کو حوصلہ دیتی ہے. یہ چیز آپ کو فالتو کی اٹیچمنٹ سے بچاتی ہے. ہم انسانوں کی فطرت میں ہے, ہم نے لوگوں سے اٹیچ ہونا ہے, جب تک اٹیچ ہوا ہی نہ جائے رشتے بنتے ہی نہیں ہیں. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ چیزیں وہی ہوتی ہے جب اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, کسی چیز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب میری زندگی میں وہ مرحلہ آ جاتا ہے نا کہ نہیں تیبا یو کینٹ لیو, اب تم نہ جی نہیں سکتی, اس وقت یہ ہوتا ہے نہیں یار میں نے بہت بڑا رائٹر بننا تھا, وہ بننے کے بعد بھلے میں مر جاؤں. پھر میں کہتی ہوں اچھا چلو یار جینا ہے, یار نہیں جینا ہے مجھے, تو رائٹر بننا ہے. تو وہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی فن ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یار وہ تو میں نے کرنا ہے, وہ کر کے بھلے میں مر جاؤں. تو پھر وہ چیز آپ کو نا زندہ رکھتی ہے, وہ آپ کا مقصد ہوتا ہے بیسیکلی. وہ جو خواہش ہے, وہ جو خواب ہے, جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے اور آپ کو ستانے لگتا ہے, تو وہ آپ کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. تو وہ زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے نا, اسی مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے, اور سب کا مقصد منفرد ہے. اور اس مقصد سے ایک اس کی یہ نشانی بھی ہے کہ سوسائٹی کو نا اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے. جیسے بھی آپ سن رہے ہیں, مجھے میری تحریر سے کسی ایک کو بھی فائدہ ملتا ہے. جب کوئی کہتا ہے نا آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی, میں پڑھ کے خوش ہو گیا ہوں, میں ہیل کر گیا ہوں, تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ واقعی مجھے اس نے صحیح ڈائریکشن میں رکھا ہے, میں یہی کر سکتی تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہی آپ کے بقا کے ہتھیار ہیں, آپ کا فن, آپ کا مقصد آپ کے بقا کے ہتھیار ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار دنیا میں کچھ بھی ہو جائے, یہ اسی چیز کے لیے مجھے پیدا کیا تھا, تو یہی میں نے کرنا ہے اور یہ میں کروں گا. تو پھر آپ ڈٹرمنڈ بھی ہوتے ہیں, ریسورسز بھی پیدا ہو جاتے ہیں آپ کے لیے, آپ ڈھونڈتے ہیں ریسورسز.